بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میں انگریزی کا ریڈنگ لایا ہوں، یہ جو الفاظ ہے اس کو انگریزی میں فعال عروب کہتے ہیں۔ اس کے 4 مختلف حالاتیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں سٹارٹ کروں، سب سے پہلے ڈرنک کا مطلب ہے پیو۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈرائنک، اس کا بھی مطلب ہے پیو۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ڈرنکنگ، اس کا مطلب بھی ہے پیو۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ڈرنک، اس کا بھی مطلب ہے پیو۔ تو انگریزی میں اس کو فعال عروب کہتے ہیں۔ اس کی مختلف 4 قسمیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ریڈنگ میں اس کا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں DRINK ڈرنک، اور دوسرے نمبر پر ہے DRANK، اور چوتھے نمبر پر DRUNK۔ لیکن اس کا جو مطلب ہے وہ سب ایک ہی ہے، صرف بولنے میں یہ مختلف ہے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے چیپٹر کے جانب۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے فعال عروب کے بارے میں۔ اس کی مختلف 4 قسمیں ہوتی ہیں، 4 حالاتیں ہوتی ہیں۔ کہنے میں یہ مختلف ہوتا ہے اس کا ریڈنگ، لیکن اس کا معنی ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، سب سے پہلے ڈو، دوسرے نمبر پر ہے ڈیڈ، تیسرے نمبر پر ہے ڈون، چوتھے نمبر پر ہے ڈوئنگ۔ تو اس کا ریڈنگ تو مختلف ہے، لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہے۔ جیسے کہ ڈو کا مطلب ہے کرو، دوسرے نمبر پر ہے ڈیڈ، تو ڈیڈ کا مطلب بھی ہے کرو۔ اس کے بعد ہے ڈون کا مطلب بھی ہے کرو، اور چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ڈوئنگ، اس کا مطلب بھی ہے کرو۔ صرف فعال عروب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ریڈنگ تھوڑا مختلف ہوتا ہے، باقی اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ بالکل سیم ہوتا ہے۔ تو یہ 4 عروب آپ نے لازمی سیکھنے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے انگریزی میں۔ یہ فعال عروب مختلف کنٹری میں بولے جاتے ہیں، جیسے کہ انگلینڈ میں ایک طرح کے ہوتے ہیں، جیسے انگلینڈ میں ڈو، تو امریکہ میں ڈیڈ، آسٹریلیا میں ڈون، نیوزی لینڈ میں ڈوئنگ۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کا سیکھنا۔ تو چلتے ہیں اگلے چیپٹر کے جانب۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے ایٹ، اس کا مطلب ہے کھاؤ۔ دوسرے نمبر پر ہے ایٹ، اس کا مطلب بھی ہے کھاؤ۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ایٹن، تو اس کا مطلب بھی ہے کھاؤ۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ایٹنگ، تو اس کا مطلب بھی ہے کھاؤ۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ ریڈنگ جو ہے یہ مختلف ہے۔ جیسے کہ ایٹ کا ریڈنگ ہے EAT، دوسرے نمبر پر ہے ATE، تیسرے نمبر پر ہے EATEN، اور آخر میں ہے ایٹنگ، اس کا فقرات تھوڑا بڑا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کاؤ، اس کا 4 فقرات ہوتے ہیں، تو اس کو فعال عروب کہتے ہیں انگریزی میں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی مختلف 4 قسمیں ہوتے ہیں، یعنی یہ 4 حالاتوں میں لکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ، دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں ATE ایٹ، دوسرے نمبر پر ہے EATEN ایٹن، اور چوتھے نمبر پر ہے EATTING ایٹنگ۔ تو اس سب کا مطلب ہے ایک، یعنی ایٹ کاؤ، دوسرے نمبر ایٹ کاؤ، ایٹن کاؤ، ایٹنگ کاؤ، تو اس سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے چیپٹر کے جانب۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ہے فلائی۔ فلائی کا مطلب ہے اڑو، یعنی اڑ جاؤ، اڑو۔ دوسرے نمبر پر ہے فلیو، اس کا بھی مطلب ہے اڑو۔ تیسرے نمبر پر ہے فلون، اس کا بھی مطلب ہے اڑو۔ اور چوتھے نمبر پر ہے فلائنگ، اس کا بھی مطلب ہے اڑو۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فلائی جو ہمارے پہلا ریڈنگ ہے
FLY یعنی فلائی، اس کا مطلب ہے اڑو۔ دوسرے نمبر پر ہے FLEW یعنی فلیو، اس کا بھی مطلب ہے اڑو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے FLOWN فلونگ یعنی اڑو۔ اور چوتھے نمبر پر ہے FLYING یعنی فلائنگ یعنی اڑو یعنی اڑ جاؤ۔ تو یہ چار فقرات جو ہوتے ہیں یہ فعال حروف ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ اس کے چار مختلف حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں FLY فلائی، دوسرے نمبر پر ہے FLEW فلیو، تیسرے نمبر پر ہے FLOWN فلونگ، اور آخر میں ہے FLYING فلائنگ۔ تو اس سب کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مطلب ہوتا ہے، صرف ریڈنگ اس کا مختلف ہوتا ہے۔ تو اس مختلف ریڈنگ کی وجہ سے اس کو فعال حروف کہتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے گیٹ، گیٹ کا مطلب ہے حاصل کرو، گیٹ حاصل کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے گوٹ، اس کا بھی مطلب ہے حاصل کرو۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے گوٹ، تو اس کا بھی مطلب ہے حاصل کرو۔ اور چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے گیٹنگ، اس کا بھی مطلب ہے حاصل کرو۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے انگریزی میں، کہ انگریزی میں فعال حروف جو ہوتے ہیں اس کے چار اقسام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج ہم فعال حروف کے بارے میں بات کریں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں GET گیٹ، GOT، پھر سے تیسرے نمبر پر GOT، اور آخر میں GETTING یعنی گیٹنگ۔ تو ان سب کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، صرف اس کا ریڈنگ مختلف ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو فعال حروف کہتے ہیں۔ یعنی انگریزی میں آپ نے ایک ہی حروف کو سیکھنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے چار حروف کو سیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ چلتے ہیں اگلے چیپٹر کے جانب کہ وہاں پر ہمارے ساتھ کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہے گیو، گیو کا مطلب ہے یعنی دو، یعنی مجھے دے دو، گیو۔ اور دوسرے نمبر پر بھی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ گیو، صرف اس کا ریڈنگ مختلف ہے، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے ساتھ ہے GIVE یعنی گیو، اور دوسرے نمبر پر ہے GAVE، یہاں پر بھی ہے گیو، اور تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے GIVEN یعنی گیون، اس کا بھی مطلب ہے دو، اور چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے GIVING گیونگ، اس کا بھی مطلب ہے دو۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آج لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے فعال حروف، اس کے مختلف چار حالات ہوتے ہیں، اس کے چار اقسام ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک ہے گیو، دوسرا بھی ہے گیو، تیسرا ہمارے ساتھ ہے گیون، اور چوتھا یہاں پر ہمارے ساتھ ہے گیونگ۔ تو ان چاروں کا مقصد اور ان کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی یہ چار جو فقرات ہے، یہ چار جو لیسن ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک ہی بات کا جواب دیتا ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے فعال حروف کا؟ فعال حروف کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چار مختلف اقسام ہوتے ہیں، باقی ان کا مطلب اور ان کا معنی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آج لے کر آیا ہوں فعال حروف آپ لوگوں کے لیے، ان کے مختلف چار حالات ہوتے ہیں، ان کے مختلف چار اقسام ہوتے ہیں۔ انگریزی میں یہ سیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے صرف ایک یہاں پر سیکھ لیا، سب سے پہلے گیو، اس کا مطلب ہے دو، لیکن آگے اگر ریڈنگ میں آپ لوگوں کے لیے آ گیا گیون یا گیونگ، تو آپ لوگ تھوڑا کنفیوز ہو جاؤ گے کہ یہ تو ہم نے پڑھائی کی تھی، وہاں پر تو صرف گیو تھا۔ تو آپ لوگوں نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ ان کی چار فعال حروف ہوتے ہیں، تو ان کے چار اقسام بھی ہوتے ہیں۔
تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والے ویڈیو تک اجازت چاہوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے.